هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب، یہ یاد دہانی ہے اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھولے ہوئے ہوں گے، وہ اس میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن حوریں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کی حساب کے دن کے لیے تم کو بشارت دی جاتی تھی۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ هذا وإن للطاغین لشر مآب، جہنم یصلونها فبئس المہاد۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف سرکشوں کے لیے نہایت برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے۔ پس کیا ہی بری جگہ ہے، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، پس یہ لوگ اس کو چکھیں، اور اسی قبیل کی دوسری اور چیزیں بھی ہوں گی۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار، یہ بھیڑ بھی تمہارے ساتھ ہی جہنم میں پڑنے والی ہے، ان پر اللہ کی مار، یہ تو دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ وہ جواب دیں گے بلکہ تم پر اللہ کی مار، تم ہی نے ہمارے لیے یہ سامان کیا، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جن لوگوں نے ہمارے لیے اس کا سامان کیا ان کو دگنا عذاب دیجیو جہنم میں۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم اشرار میں سے سمجھتے تھے۔ کیا ہم نے ان کو محض مذاق بنایا تھا یا ان سے نگاہیں چوک رہی ہیں؟ بے شک اہل دوزخ کی یہ باہمی تو تکار ایک امر واقعی ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہہ دو کہ میں تو بس ایک آگاہ کرنے والا ہوں، اور اللہ واحد و قہار کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا خداوند ہے، غالب اور بڑا ہی بخشنے والا۔ کہہ دو کہ وہ ایک عظیم خبر ہے، تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، مجھے عالم بالا کی باتوں کی کچھ خبر نہ تھی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہ تو بس اس وجہ سے مجھے وحی کی جاتی ہے کہ میں ایک نذیر مبین ہوں۔ اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین، اس وقت کو یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جائیو۔ تو تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا بجز ابلیس کے، اس نے گھمنڈ کیا اور انکار کرنے والوں میں سے بن گیا۔ پوچھا اے ابلیس، اس چیز کو سجدہ کرنے سے تجھے کیا چیز مانے ہوئی جو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے؟ یہ تو نے تکبر کیا یا تو کوئی برتر ہستی ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے برتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حکم ہوا تو یہاں سے نکل، کیونکہ تو راندہ درگاہ ہوا اور تجھ پر میری لعنت ہے جزا کے دن تک۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا تجھ کو مہلت دی گئی وقت معین تک کے لیے۔ اس نے کہا تیری عظمت کی قسم،
میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جن کو تو نے ان میں سے خاص کر لیا ہو۔ ارشاد ہوا پس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ کہہ دو نہ میں اس پر تم سے کوئی عوض کا طالب ہوں اور نہ میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، یہ تو بس دنیا والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے اور تم جلد اس کی دی ہوئی خبر کو جان لو گے۔